دعا برائے ظہور امام زمانہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم کل ولیک الحجت ابن الحسن صلواتک علیہ وعلی آبائہ فی ہذہ الساعۃ وفی کل ساعۃ من ساعۃ والنہار ولیا وحافظا وقائدا وناصرا ودلیلا وعینا حتی تسکنہ ارضک طوعا وتمتعہ فیہا طویلا۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ اے رب علی رب محمد ہے یہ دعا، اے رب علی رب محمد ہے یہ دعا، ہر لفظ مجھے سورت قرآن ہو عطا، سید علی عباس یہ کرتا ہے التجا، دیکھے ہر ایک ماتمی اکبر کی کربلا، صدقہ جناب سیدہ زہرا کا اے خدا، ہم کو بنا دے ایسا کہ غازی سے ہو وفا، تہذیب حسن مولا کی ہم کو ملے صدا، تاثیر دے حسین کروں ذکر لا الہ، ناد علی کا میں نے قلم پہ جو دم کیا، ناد علی کا میں نے قلم پہ جو دم کیا، جبریل نے حروف میں کوثر کو ضم کیا۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ انکل جی اپنی حاضری کا پہلا جملہ کہنے جا رہا ہوں۔ حمد ہے اس ذات کی جس سے سجدہ کرنے والوں میں سیدہ بطول بھی شامل ہیں، اور درود و سلام ہیں اس گھرانے پر جن کا مرکز سیدہ بطول ہے۔ بہت شکریہ، بہت ممنون، بہت مشکور، بہت اچھا سنا آپ نے۔ سیدہ بطول آپ پر کرم فرمائے، سیدہ اپنے جوار کرم میں رکھیں۔ 4 مصروں سے اپنی حاضری کا آغاز کرنے جا رہا ہوں۔ میرا حق بنے تو مجھے ویسی داد چاہیے جیسے داد دینے کا حق ہے، بلا تمہید کہنا چاہتا ہوں۔ عقل کی جاگیر میں ہے ایک پہیلی فاطمہ، عقل کی جاگیر میں ہے ایک پہیلی فاطمہ، گھر علی کے ہے ید اللہ کی ہتھیلی ہے فاطمہ۔ مباہلہ کے میدان میں، بھائی منیر بات پہ غور کیجئے گا، میں کہہ رہا ہوں مباہلہ کے میدان میں جانے لگے ہیں پنجتن، 4 مردوں کے برابر ہے اکیلی فاطمہ۔ عقل کی جاگیر میں ہے ایک پہیلی فاطمہ، عقل کی جاگیر میں ہے ایک پہیلی فاطمہ، گھر علی کے ہے ید اللہ کی ہتھیلی ہے فاطمہ۔ مباہلہ کے میدان میں، مباہلہ کے میدان میں جانے لگے ہیں پنجتن، 4 مردوں کے برابر ہے اکیلی فاطمہ۔ علی ولی اللہ نعرہ حیدری۔ میری مجال نہیں کہ میں سیدہ کی فضیلت بیان کروں، چونکہ شان جناب سیدہ پر ہے تو اللہ پر ہے، شان جناب سیدہ پر ہے تو کعبہ پر ہے، شان جناب سیدہ پر ہے تو محمد پر ہے، شان جناب سیدہ پر ہے تو علی پر ہے، شان جناب سیدہ پر ہے تو حسن پر ہے، شان جناب سیدہ پر ہے تو حسین پر ہے، شان جناب سیدہ پر ہے تو عباس پر ہے۔ کون ہے جناب سیدہ؟ کس شان کی مالکہ ہے بطول؟ پوری کائنات میں کہہ رہا ہوں پوری کائنات میں رزق تقسیم کرنے کے بعد علی جس کے ہاتھ کی بنی ہوئی روٹی کھانے میں فخر محسوس کریں اسے بطول کہتے ہیں۔ نہیں کچھ لوگ ابھی تک بولنے کے لیے تیار نہ ہو سکے، جو لوگ نہیں بولے ان کو میں دعوت دیتا ہوں کہ ذکر علی و بطول میں اپنی آوازیں بلند کریں گے تو قبر میں اور حشر میں بولنے کی ضرورت نہیں پڑے گی۔ آوازیں بلند کریں اور میرے 2 مصرے قبول کریں۔ علی جو کھاتے تھے، علی جو کھاتے تھے زہرا کے ہاتھ کی روٹی، علی جو کھاتے تھے زہرا کے ہاتھ کی روٹی، تبھی تو قوت پروردگار ہاتھ میں تھی۔ علی ولی اللہ نعرہ حیدری۔ بہت شکریہ، بہت ممنون، بہت مشکور، بہت اچھا سنا آپ نے۔
علی جو کھاتے تھے، میں کہہ رہا ہوں علی جو کھاتے تھے زہرا کے ہاتھ کی روٹی، تبھی تو قوت پروردگار ہاتھوں میں تھی۔ بہت شکریہ، بہت ممنون، بہت مشکور، بہت اچھا سنا آپ نے، لیکن ایک درخواست کرنا چاہوں گا، ایک منزل میں بلند کرتا ہوں، ایک منزل آپ بلند کریں۔ ہو سکتا ہے کچھ لوگ مجھے بچہ سمجھ کے میری بات پہ غور نہ کریں، لیکن ایک درخواست کرنا چاہوں گا کہ ذکر میں ان کا کر رہا ہوں کہ جس میں بچپن یا بڑھاپے کا کوئی تعلق نہیں۔ میرے مولا نیت دیکھتے ہیں، اوقات نہیں دیکھتے، بس بات پہ غور کیجئے گا۔ بارگاہ الہی میں سب سے زیادہ قدر ذات محمد اور خاندان محمدیت کی ہے، لیکن رسول اللہ جب حالت قیام میں زیادہ دیر کھڑے ہوئے تو اللہ کہنے لگا، اے میرے حبیب، میں نے تجھے عبادتوں کے لیے خلق نہیں کیا، میری عبادت کے لیے یہ ساری کائنات ہے۔ جب رسول اللہ کو معراج پہ بلوایا تو فرمایا، اپنی نالین سمیت میرے عرش پہ آ۔ انکل جی کیا پڑھوں گا میں شان سیدہ کی، کیا سنیں گے آپ؟ جو اللہ اپنے رسول کا زیادہ قیام پسند نہیں کرتا، نالین سمیت عرش پہ بلواتا ہے، وہی اللہ کہتا ہے میرے حبیب یہ دروازہ کوئی عام دروازہ نہیں، یہ بطول کا دروازہ ہے، یہاں ادب میں رک جا۔ عرش پہ جبریل کی، بھائی منیر بات پہ غور کیجئے گا، میں کہہ رہا ہوں عرش پہ جبریل کی سدرۃ المنتہا ہے اور بطول کا دروازہ محمد کی سدرۃ المنتہا۔ یہیں پہ چند مصرے آپ کی نظر کر رہا ہوں۔ کیا بتائیں ہم کہ کیا ہے فاطمہ زہرا کا گھر، کیا بتائیں ہم کہ کیا ہے فاطمہ زہرا کا گھر، منبع نور خدا ہے فاطمہ زہرا کا گھر۔ گھر کا پانی، میں کہہ رہا ہوں گھر کا پانی عرش سے بھرتے ہیں آ آ کر ملک، مسکن اہل کسا ہے فاطمہ زہرا کا گھر۔ ہر صدی کے، انکل جی بات پہ غور کیجئے گا، ہر صدی کے ہر زمانے نہیں دیکھا ہے یہی، ہر دشمن دین سے لڑا ہے فاطمہ زہرا کا۔ علی ولی اللہ نعرہ حیدری۔ تمام حاضرین کو ایک مشورہ دینے جا رہا ہوں، جو چاہتا ہے زندگی میں سکون رہے، امن رہے، سیدہ بطول راضی ہو جائیں، تو میں سید علی عباس سے ایک مشورہ دینے جا رہا ہوں، جیسے خدا کا حکم ہے ویسے کیا کرو، جیسے خدا کا حکم ہے ویسے کیا کرو، جام ولائے الفت زہرا پیا کرو، محشر میں گریے، منیر بات پہ غور کیجئے گا، میں کہہ رہا ہوں محشر میں گریے چاہتے ہو کہ راضی رسول ہوں، زہرا کے دشمنوں پہ تبرہ کیا کرو۔ ایک نئی حقیقت ایک نئے زاویے سے آپ کی بارگاہ میں رکھ رہا ہوں۔ یہ بات مجھ سے پہلے اگر کس سے سنی ہو تو داد کوئی نہیں، اگر یہ بات پہلی بار مجھ سے سن رہے ہوں تو مجھے ویسی داد چاہیے جیسے ذکر سیدہ کی تائید کرنے کا حق ہے۔ بلا تمہید کہنا چاہتا ہوں، بھائی منیر ایک دن بھی فضا اور سیدہ بطول نماز ادا کر رہی تھی، نماز ادا کرنے کے بعد بی بی فضا نے کہا، سیدہ ایک درخواست ہے، آج میں مصلی پہ بیٹھ کے آپ کے سامنے آپ کے فضائل پڑھنا چاہتی ہوں، اجازت ہے؟ سیدہ مسکرائیں اور فرمایا، بہن فضا اجازت ہے۔ بی بی فضا کہنے لگی، جو نہیں کرتا تیرے گھر سے محبت فاطمہ، جو نہیں کرتا تیرے گھر سے محبت فاطمہ، ان کی قسمت میں نہیں ہے خوشبو جنت فاطمہ۔ دو جہاں میں تیرا ہمسر کون ہے؟ کوئی نہیں، بس ہے تو کونین میں خاتون جنت فاطمہ۔ مالک کھلدے بری ہے تیرے دونوں لاڈلے، مالک کھلدے بری ہیں تیرے دونوں لاڈلے، رحمتیں دنیا میں ہیں تیری بدولت فاطمہ۔ ہے محمد مصطفیٰ کل رسالت حشر تک،
اور تو ہے حشر تک جزوِ رسالت فاطمہ۔ احترام من اپنی مسند سے، انکل جی بات پہ غور کیجئے گا، میں کہہ رہا ہوں احترام من اپنی مسند سے، وہ اٹھتے تھے صدا، تھی نبی کے دل میں تیری اتنی عزت فاطمہ۔ در ہم فضائل جتنے بھی پڑھ لیں، لیکن سیدہ بطول عزادار کے آنسو لینے آتی ہیں۔ رس رہا ہوگا وہ پہلوے شکستان سے لہو، اس طرح جب آئیں گی روز قیامت فاطمہ، تیری تربت پہ جلاتی ہوں خیالوں میں دیے، خون رلاتی ہے مجھے تیری مصیبت فاطمہ۔ عزادارو، جس گھر کا احترام رسول اللہ کیا کرتے تھے، لوگ اسی دروازے پہ آگ لے آئے تھے۔ عزادارو، بڑے مصائب ہیں سیدہ بطول کے، مقدر ہے بطول کا کہ ہر جگہ مجلس میں آتی ہیں پرسہ لینے کے لیے، اور ایک ہی صدا دیتی ہے، کوئی ہے جو مجھے میرے اجڑے ہوئے گھر کا پرسہ دینے والا، کوئی ہے جو مجھے میرے حسین کا پرسہ دے، کوئی ہے جو مجھے میری بیٹیوں کے زخموں کا پرسہ دے، کوئی ہے جو مجھے عباس کا پرسہ دے۔ عزادارو، عجیب مقدر ہے سیدہ بطول کے، زیادہ طویل نہیں کرتا، صرف ایک درد پڑھتا ہوں سیدہ بطول کا۔ عزادارو، جب حق مانگنے کے بعد سیدہ بطول گھر آئی نا، بیٹیاں انتظار میں تھیں کہ ماں حق لینے گئی ہے دربار، نانا کا دربار ہے، ماں ضرور حق لے کے آئے گی۔ سیدہ بطول گھر واپس آئی نا، ایک قدم گھر کے اندر تھا، ایک قدم گھر کے باہر تھا۔ بیٹیوں نے دیکھا ماں آئی ہے، ماں رو رہی ہے، بال سفید ہیں۔ سیدہ زینب اپنی مسند سے اٹھیں اور حجرے میں چلے گئیں۔ سیدہ بطول نے دیکھا کہ بیٹی نے مجھ سے کچھ پوچھا نہیں۔ عزادارو، سیدہ بطول آگے بڑھی، حجرے میں چلے گئیں، کیا دیکھا؟ چند سال کی سیدہ زینب قرآن پہ منہ رکھ کے رو رہی ہے، اور ایک ہی صدا دیتی ہے، ماں تو حق لینے گئی تھی، تیرا کان کیوں زخمی ہے؟ سیدہ بطول رو کے کہتے ہیں، زینب میرا صرف کان ہی زخمی ہوا ہے دربار میں، میں دیکھ رہی ہوں کل تیرا سر بھی زخمی ہوگا، تیرا چہرہ بھی زخمی ہوگا، تیرے بازو بھی زخمی ہوں گے، لوگ بلند بلند آواز سے کہیں گے، مارو یہ نبی کی بیٹیاں ہیں، مارو یہ نبی کی بیٹیاں ہیں، مارو یہ علی کی بیٹیاں ہیں، مارو یہ علی کی بیٹیاں ہیں، مارو یہ عباس کی بہن ہے، مارو یہ علی اکبر کی ماں ہے۔ اللہ لعنت اللہ علی القوم الظالمین۔